انفاق فی سبیل اللہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. زکوٰۃ کا اللہ رب العزت نے تو حکم دیا ہی ہے، اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندے اپنے خالص مال سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین پر، سماج پر خرچ کریں. اس انفاق فی سبیل اللہ کی سماجی ضرورتوں کو آپ کس طور پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے ابھی زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے، ایک تو وہ مقدار ہے جو ہر حال میں خرچ کرنا ہے، اور خاص لوگوں کو خرچ کرنا ہے، ایک خاص جماعت کو جو صاحب استطاعت ہے، جن کو ہم صاحب نصاب کہتے ہیں. تو ان کے لیے زکوٰۃ نکالنا اس ایک خاص متعین مقدار میں، یہ تو فرض ہے. فرض کے آگے جو نوافل ہوتے ہیں، نوافل میں کوئی شرط نہیں ہے. آپ 1 روپیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور غریب سے غریب انسان بھی یہ کام انجام دے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا وہ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا بطور نفل جو ہے کام انجام نہیں دے سکتا ہے. نہیں، وہ بھی اس کام کو کر سکتا ہے، وہ بھی اپنا حصہ اس میں پیش کر سکتا ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ کی سماجی ضرورت، دیکھیے دینی ضرورت جو ہے وہ تو اپنی ہے ہی، اس کی سماجی ضرورت بہت زیادہ ہے. کیونکہ میں پہلے ہی شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، انسانوں کے اندر رہ رہے ہیں، تو دین نافذ کہاں کریں گے؟ انہی انسانوں پہ نا، کہ آسمان پہ جا کے نافذ کریں گے؟ اس روئے زمین پر ہی ہم کو اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے نا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پہ بھیجا گیا. اچھا، اس روئے سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اس روئے زمین پہ رہ رہے ہیں، یہیں پر تو غریب بھی ہوں گے، محتاج بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، دوسروں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہیں پر بھوکے بھی ہوں گے، ننگے بھی ہوں گے، پریشان حال بیمار بھی ہوں گے. ہر طرح کے ضرورت مند ہماری سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ نہ ہو تو ہماری جو سوسائٹی ہے نا، ایک خوشحال سوسائٹی نہیں بن سکتی ہے. کیونکہ جو بیمار ہوگا، ضروری تو نہیں کہ اس کے پاس دوا علاج کے لیے پیسہ ہو. جس کے پاس، جو انسان سماج میں ہمارے رہ رہا ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ مسلسل کھانا کھا سکے یا کپڑے بقدر ضرورت پہن سکے. وہ ضروری تو نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں، تو اگر یہ ضرورتیں باقی ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت بھی باقی ہے. کیونکہ ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، لوگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے، لوگوں کو سکے ستر کو چھپانے کے لیے، لوگوں کو ٹھنڈی میں، گرمی میں جو مختلف مسائل پیش آتے ہیں، ان مسائل سے بحسن خوبی نبٹنے کے لیے ہم کو انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے، مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے. کہ جن کے پاس جس موسم میں جس وقت جو ضرورتیں مہیا نہیں ہیں، اور وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ خود سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، تو ہم اپنی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، مالدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ، وہ اپنا چھوٹا چھوٹا اسمال کنٹریبیوشن ہم پیش کریں گے. تو ہمارے اسمال کنٹریبیوشن سے یہ جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو جائے گا، اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ سوسائٹی ہمارے لیول پہ آ کر کے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ لوگ زندگی اپنی گزار سکیں گے. اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ دیکھیے سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. محتاج 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو زبان کھولتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو زبان نہیں کھولتے ہیں. جو زبان کھولتے ہیں ان کو تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن جو انتہائی غیرت مند، غیور، شریف النفس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان نہیں کھولتے، وہ اپنی ہر طرح کی تکلیف کو سہتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں، عزت کے ساتھ اپنا شکوہ وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان گویا یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کہ میں اپنی شکایت کو، میں اپنی رنج و غم کو تو صرف اللہ سے شیئر کرتا ہوں، کسی اور سے شیئر نہیں کرتا. ایسے بھی لوگ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، سفید پوش. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی ضرورت کیسے پوری ہوگی اگر ہم انفاق نہیں کریں گے؟ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ مانگنے والوں پر خرچ کریں، بلکہ سوسائٹی میں اپنے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ہم پتہ لگائیں اپنے پڑوس میں، پڑوس کے پڑوس میں، پڑوس کے پڑوس میں، حلقہ احباب میں، رشتہ داروں میں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکے ایسے لوگوں کا پتہ لگائیں، اور پتہ لگا کر کے ان پر ہم اپنا پیسہ خرچ کریں. ٹھیک ہے، ان کی دنیاوی ضرورت کے لیے بھی خرچ کریں اور ان کی دینی ضرورت کے لیے بھی خرچ کریں. کیونکہ ضرورتیں 2 ہیں ہماری، ایک جسمانی ضرورت اور ایک روحانی ضرورت.
تو سماج میں رہنے والے وہ لوگ بہت سے ایسے ہوں گے جن کے پاس جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے پاس دینی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوگا، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو دین سیکھنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، دین سکھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ہم اپنا مال خرچ کر کے اپنی سوسائٹی میں دین کو بھی نافذ کر سکتے ہیں، اخلاقیات کو نافذ کر سکتے ہیں، اچھے معاملات کی ہم تعلیم دے سکتے ہیں، اور سوسائٹی کے جو اندر لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ عزت والی زندگی اپنی گزار سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ ظاہر ہے کہ جس وقت ہمارے پاس مال ہوتا ہے اس وقت 100-200 روپیہ خرچ کرنا ہمارے لیے گرا نہیں ہوتا ہے، لیکن جس وقت مال نہیں ہوتا ہے، جس وقت ہم محتاج ہوتے ہیں، اس وقت 100-200 روپے بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل ثروت کو یہ اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ 200 کا کمبل یا 200 کی دوائیں یا 200 کی خوراک کی آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے جس وقت آپ اہل ثروت ہیں، لیکن اس غریب سے آپ پوچھئے جس کو آپ یہ سامان دیتے ہیں، ایک کمبل دیتے ہیں یا دوائیں دے دیتے ہیں یا خوراک پہنچا دیتے ہیں، تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کا احساس وہی شخص کر سکتا ہے جو اس مرحلے میں ہوگا، محتاجی کے، مجبوری کے اس مرحلے میں ہوگا۔ اسی طریقے سے تقسیم کرتے وقت، انفاق کرتے وقت لوگ عموماً ان لوگوں کو دیتے ہیں جو لائن لگائے کھڑے رہتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھا ہے، آپ آنے والے کو جھڑک نہیں رہے ہیں، نامراد نہیں کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں، لیکن آپ سماج میں جہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں آپ یہ بھی پتہ کیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سوال بھی نہیں کر سکتے اور وہ آپ کی مدد کے حاجت مند ہیں، تو ایسے لوگوں تک کہ آپ اپنی مدد کو خفیہ طریقے پر عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری سماجی ذمہ داریاں ہیں۔ اہل ثروت اپنی ثروت کو خرچ کریں سماج کی فلاح کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم آج اہل ثروت ہیں، ممکن ہے کہ کل ہمارا اہل احتیاج میں شمار ہو اور ہم بھی محتاج ہو جائیں، تو اس احتیاجی کے خوف سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال و اسباب اور ثروت کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ تو ہماری سماجی ذمہ داریاں ہوئیں، لیکن